I'm going to share some points کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہو, اپنا ریلیشن شپ کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہو. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہے کون, کیا ہے یہ تخلیق, کیوں کی پوری دنیا کیوں بنائی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. فرسٹلی یہ چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے. ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے سٹارٹ کریں. اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ سے, یعنی قرآن پاک سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پورا کا پورا بھیج دیا آپ کے لیے. ایک بہت بڑی مسکنسپشن ہے ہمارے کلچر میں, پاکستان میں, انڈیا میں بھی شاید, کہ قرآن پاک صرف علماء کرام کے لیے ہی, ان کے لیے ہی ہے کہ وہ ہمیں پڑھ کے سنائیں گے, بتائیں گے بس. کیونکہ ہم لوگ صرف عربک پڑھتے ہیں, ہمیں عربک سمجھ میں نہیں آتی, تو بس ہم لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ آپ اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتے, آپ کا کام ہے صرف اس کو الماری میں رکھ دو برکت کے لیے, یا پھر بس آپ چھوٹی موٹی تلاوت کے لیے دس از انف. یعنی آپ کا وہ لیول نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا. یعنی بہت ساری چیزیں اس میں لوگ بولتے ہیں نا, بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور اللہ معاف کرے, کچھ کائنڈ آف ریلیجیس لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا. قرآن ہے عربک میں. سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ عربک کو اتنی مشکل نہیں سیکھ سکتے ہیں ہم سب لوگ. اگر ہم انگلش سیکھ سکتے ہیں, ادر لینگویجز, چائنیز, جو پتہ نہیں کون کون سی اتنی مشکل زبانیں لوگ سیکھ سکتے ہیں, تو عربک بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر آپ سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تفسیر والا قرآن پاک لے لیں, ترجمے والا لے لیں. آپ کو پتہ تو چلے آپ جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں ڈائریکٹلی تھرو دی قرآن پاک, تھرو دی آیات. تو آپ کو پتہ چلے گا, آپ کو کریونگ ہوگی. کہ جب میں نے ترجمہ پڑھنا سٹارٹ کیا تھا, تو وہ جیسے آپ ایک سٹوری پڑھتے جاتے ہو تو آپ کو کریونگ ہوئی تھی کہ نیکسٹ, جیسے ڈرامہ دیکھتے تھے نا, ایسا لگتا تھا اب نیکسٹ ایپیسوڈ کب ہوگی, اس میں کیا ہوگا. وہ ایک رہتا تھا کہ بس جلدی سے آگے دیکھیں کیا ہونے والا ہے. تو ایسے ہی مجھے ایک کریونگ ہوتی تھی کہ مجھے آگے جانا ہے کیونکہ کہ اسٹوری میں آگے کیا ہوا ایز اٹ از. لیکن جب آپ پڑھنا سٹارٹ کرو گے تو آپ کو خود بخود آپ کو شوق پیدا ہوگا. لیکن اگر آپ پڑھو گے نہیں, سٹارٹ ہی نہیں کرو گے, تو کیسے کی چیزیں آپ آگے لے کے جا سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک صرف اور صرف علماء کرام کے لیے نازل کیا گیا ہے, یا انہیں کے لیے نازل ہوا ہے بس. فقہ کے جو مسئلے ہیں, اس طرح کے جو بھی مسئلے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ علماء کرام کا کام ہے ان کو سالو کرنا. ہمارا کام نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ نالج نہیں ہے. بٹ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم قرآن کو, سیرہ کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں. لیکن جو قرآن پاک سمپل باتیں آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہے لائف میں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں, وہ تو سمجھ میں آتی ہے نا وہ بات. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کریشن کے بارے میں بتا رہے ہیں, اس کو پڑھو, اس کو دیکھو, اس پہ غور کرو. سوچو ایک ٹیبو بنا دیا گیا نا کہ قرآن کو اپنے شیلف پہ رکھ دینا, اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا, آپ نے بس برکت لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک کی برکت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور آپ کو عربک پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ پوائنٹ ہے کہ آپ کا جو قرآن پاک کے ساتھ کنیکشن ہے وہ آپ نے لوز کر دیا ہے. اگر آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ آپ قرآن پاک خود پڑھیے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے. کہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ جلدی قرآن پاک ختم کیجیے؟ کہاں پہ قرآن پاک میں یہ چیز بتائی گئی کہ بس قرآن کو ختم کرنا ہے؟ ہر آیت میں یہی کہا گیا سوچو. ایمان والوں کے لیے کہا گیا نا, یا ایھا الذین آمنوا. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ ہم نے رٹا لگانا ہے, قرآن کو بس پڑھتے جانا ہے. اگر پڑھ بھی رہے ہیں نا تو کسی دوسرے سے زیادہ آگے نکل کے اس کو بڑھا چڑھا کے بتانے کے لیے کہ میں نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیا. لیکن تمہیں سیکھا کیا اس قرآن پاک میں سے؟ تمہیں پتا کیا اس میں لکھا کیا ہے؟ اگر آپ انگلش کی بک پڑھ رہے ہو, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, آپ اس کو چھوڑ دو گے, آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. اور کوئی بک پڑھ رہے ہو آپ, تو آپ نے ان بکس اور قرآن پاک کو ایک ہی سمٹ میں رکھا ہے کہ ٹھیک ہے جی بس اپنا فرض پورا کر رہے ہو. تو اگر آپ تھوڑا سا احسان کر ہی لیں, بسم اللہ کریں, عربک کو سیکھنا شروع کر دیں. آپ کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو ایٹ انٹرنیٹ تو آپ کے پاس ہے, آپ کو بہت اچھی ویڈیوز مل جائیں گی اگر آپ عربک سیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, آپ کہیں نہیں جا سکتے مدرسے میں, آپ کسی عالم دین سے نہیں لے سکتے, ایٹ لیسٹ اپنی سمجھ کے لیے تو آپ سیکھ ہی سکتے ہو نا.
تھوڑا بہت تو سیکھ سکتے ہو، اتنا انسان کر ہی لیتا ہے کوئی بھی انسان. عربک جو ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان تھی وہ ہم نہیں سیکھ رہے اور بڑے عشق کے رسول بن رہے ہیں ہم. تو آپ عربک سیکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا میسج آپ کے پاس ایک قرآن ہے اور یہ شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہم پہ نازل کیا. I was reading somewhere کہ بہت سارے فرشتے ہیں جو اس چیز سے محروم ہیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں. وہ ایسی محفلیں ایسی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. دوسری چیز اللہ پاک سے موسٹ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے نماز. اور نماز یہ نہیں جو ہم پڑھتے ہیں بس ایک تو اپنے سارے کام نپٹا کے ہم نے نماز پڑھنی ہے اینڈ پہ نماز کو رکھنا ہے. نو، آپ کچھ بھی کر رہے ہو چھوڑ دو اس کام کو، پہلے نماز پڑھو. نماز یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی نماز پڑھتے ہوئے آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ مجھے یہ کام نماز پڑھ کے جلدی جلدی کام کی چیزیں کرنی ہیں، وہ نماز نہیں ہے. I'm sorry to say. نماز پڑھیں اور نماز کو سمجھ کر پڑھیں. سمجھ کر مطلب آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے. جو آپ عربک پڑھ رہے ہو آپ کو پتا ہو اس کو مطلب کیا، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی کیا بات کر رہے ہو، آپ کو پتا ہونا چاہیے. تبھی تو آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، آپ کو لذت ملے گی عبادت کی، تاکہ آپ لوگوں کے اندر چینج آئے. I'm sharing my personal experience. اگر ہم دن میں ایک نماز بھی پورے خشوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، پورے دھیان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا پورا دن ڈیفرنٹ گزرے گا ان دنوں کے بمقابل جو آپ نے ایسے ہی بس نماز جلدی جلدی میں پڑھ لی بنا سوچے سمجھے، اس طرح بس فرض پورا کر دیا. تو نماز پڑھیے کیونکہ وہ اللہ سے آپ کی میٹنگ ہے 5 times a day. اور جب ایک اور بات کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جب کہیں جاتے ہیں تو بڑا سج دج کے تیار ہو کے کسی سے ملتے ہیں، تو لیکن جب وہ نماز کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے نہیں ہوتا کہ ہم نے کپڑے ڈھنگ کے پہنے، ہم نے اچھے سے وضو کیا، تھوڑا سا پرفیوم لگا لیا. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ لڑکیوں کا پرفیوم لگانا اس سے آئی نو کہ آپ کا غیر محرم خوشبو وہاں تک نہ جائے، تو اتنے لوگ اس میں بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو صرف ایٹ لیسٹ خود تک اگر آپ لگانا چاہو تو صرف آپ کو خود تک خوشبو رہے، کہیں کسی اور کے پاس نہ جائے. چلو خوشبو نہیں بھی لگا کھلیے میں وہ آپ کی حالت کیسے، آپ کو یہ چیز نہیں دیکھنی، تو پھر آپ نماز انفارچونیٹلی نہیں پڑھ رہے، آپ بس فرض پورا کر رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک کا میں مفہوم شیئر کروں گی کہ زمین پہ ایک انسان چل رہا ہے اور ہم لوگ اسے نا بڑا حقیر سمجھتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ انسان کی اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اور واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دینا کہ یا اللہ یہ کام ایسا کر دیں، تو اس کا ہی اللہ کے سامنے اسٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھنے کے لیے وہ قسم وہ کام کر دیتے ہیں. تو یہ میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن توکل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سب دروازے بند ہونے کے باوجود دروازے کی طرف بھاگے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا توکل اتنا مضبوط تھا، انہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا کہ وہ میری مدد کرے گا، تو دروازے کو بہت کھل گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمارا رب ایک ہی ہے. اس کے لیے کوئی آپ کا عالم ہونا یا اس طرح کی کوئی ڈگریز ہونا آپ کے پاس اسلامی کر، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. اس علم از ویری امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی وہی ہیں جو علم والے ہیں. لاسٹ تھنگ توبہ، ہر وقت توبہ کریں اور میوزک اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ہر وقت کوئی بھی ذکر، استغفار، صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف، واٹ ایور، کوئی بھی ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھیں. کام کچھ بھی کریں، کہیں پہ بھی ہیں، آپ خود میریکلس دیکھیں گے اپنی لائف میں. وہ چیزیں جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا نا، وہ چیزیں اس طرح سے ٹھیک ہونا شروع ہوں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا.